السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عدداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ ناران کے مناظر ہیں آج کے، اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم تعداد ہے ٹورسٹ کی یہاں پر ناران کے اندر، جس کی مین وجہ مانٹری کے پل کے بند ہونے کی ہے۔ لیکن ساتھ میں اس طرح کی کوسٹریں بھی آپ جاتی ہوئی دیکھتے ہیں، گرینڈ کیپنے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ مانٹری کا پل ٹورسٹ کے لیے بند کرنے کا اعلان تو کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک ٹیمپریری جو پل ہے، گزرگاہ ہے، وہ تعمیر کر دی گئی تھی، جس سے گزر کر یہ گاڑیاں آ گئی ہیں۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ اور جگہ جگہ پر ہر جگہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ ناران بند ہوگا، اس وجہ سے ناران میں اکا دکا سیاح تو موجود ہیں، لیکن میکسیمم جو رش ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ناران بند ہونے کے اگلے دن کے مناظر ہیں، جب میں خود اترتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر دنیا موجود تھی اور لوگوں کے گول در گول یہاں پر آ رہے تھے۔ لیکن یہ سبھی لوگ 15 تاریخ کو پھر وہاں سے چاہتے نہ چاہتے بس ان کی مجبوری بن گئی کہ ناران سے نکلنا ہے، کیونکہ جو پہلے اعلانات تھے جس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جو مانڈری کا پل ہے وہ بالکل بند کر دیا جائے گا اور وہاں سے پھر کوئی گزر نہیں سکے گا، اور پھر جو لوگ ایون انزا اسکرتوں میں تھے وہ بھی بھاگے، کیونکہ یہ راستہ آسان ہے بنسبت دوسرے راستے کے بشام والی سائڈ سے۔ اور جو بابو سر ٹاپ سے پیچھے پیچھے جتنے لوگ تھے وہ اس لیے نکل گئے کہ ناران کے علاوہ پھر دوسرا راستہ پھر بابو سر ٹاپ سے اتر کے چلاس اور پھر بشام والے راستے سے گھر واپس جا سکیں گے، تو ایسا ان کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، تو اس لیے میکسیمم گاڑیاں جو سی ہیں وہ یہاں سے نکل گئی تھیں۔ لیکن یہ جو رش ہے، یہ جو سچویشن ہے، اب دوبارہ سے 19 تاریخ کے بعد دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن اگر اس کی بھی ابھی کنڈیشنز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رش دوبارہ بڑھے یا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ فی الحال تو جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ناران کے اندر کے جو مناظر ہیں وہ آگے چل کے پھر ہم دکھاتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو مانڈری والا پل ہے وہ 15 16 17 یعنی کہ آج تیسرا دن ہے بند ہے، اور ابھی تازہ ترین جو خبریں آ رہی تھی اس میں جو پہلا پل تھا وہ تقریباً میکسیمم کھول کے پیچھے کھینچ لیا گیا ہے، جبکہ دوسرا پل جو اس کے ساتھ انہوں نے وہاں رکھنا ہے 33 فٹ چوڑا، وہ تقریباً تیار ہے۔ اس کی کچھ پلیٹس ہیں جو کہ رہتی ہیں، اور وہ جب یہاں فکس کیا جائے گا تو اسی وقت 7 پلیٹس لگا دی جائیں گی، تو گویا یہ تقریباً کام بھی مکمل ہونے والا ہے، اور کل شام کو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ وہاں پل چن سے اپنی جگہ پہ پیش کر دیا جائے گا اور راستہ کھل جائے گا۔ باقی ناران کے حوالے سے اس وقت کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناران میں اکا دکا گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں، اور جو ہوٹلوں کی پارکنگز ہیں ان میں بھی نارمل سچویشن ہے، کوئی خاص وہاں پر کلائنٹ نہیں ہے۔ ہوٹل کی میکسیمم جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ تو اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے، کوئی منصیرہ چلا گیا تو کوئی بالا کوٹ چلا گیا، لیکن جس میں سردار واجد صاحب برائٹ سٹار والے خود سے منصیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح دیگر لوگ بھی جنہیں موقع ملا عید کے موقع پہ وہ گھر نہیں تھے تو وہ فوراً سے پیشتر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، تو ناران میں کافی کم تعداد میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آج کی ڈیٹ میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے تو مجھے بتایا کہ ان کو ہوٹلوں کے کمرے بھی بڑے مناسب ملے ہیں، 4-5 ہزار روپے میں بڑے اچھے اچھے کمرے مل گئے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی ناران دوبارہ کھلے گا تو یہ ریٹ کو دوبارہ گیئر لگ جائے گا اور پھر سے 10 سے 12 ہزار کی جو اس کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن شاید اس کے لیے اس کو ٹائم ملے، 19-20 کو جو آئیں گے انہیں مناسب ہی شاید ہوٹل مل جائے۔ بہرکیف یہ اس دن کی بات ہوتی ہے کہ پرٹیکولر اس دن پہ ریٹ کیا ہوتا ہے، رش کی صورتحال کیا ہوتی ہے، تو تبھی پھر ریٹس نکلتے ہیں، اس حوالے سے پھر لوگ جو ہیں وہ روم لیتے ہیں۔ جو میں دیکھ کے آیا تھا اس دن تو 10 سے 12 ہزار روپے میں بھی روم مل نہیں رہا تھا ناران کے مین ہوٹلوں میں، جبکہ پیچھے ہوٹلوں میں شاید تھوڑی بہت ہی جگہ موجود تھی، اور وہ بھی 10-60 7-60 10-60 سے کم کوئی بھی نہیں مانگ رہا تھا۔ لہٰذا جو لوگ بھی آگے رش میں جائیں تو اپنے ذہن میں یہ بنا کے جائیں کہ اتنے میں روم ملے گا، اور اگر ہوٹل بکنگ میری دبئی پیلس والی ویڈیو بہت زیادہ ہٹ ہو رہی ہے تو لوگ پہنچنے ہیں، دیکھیں وہ ایک 3 سٹار پراپرٹی ہے، لیکن وہ اس کی کچھ چیزیں کم ہیں جس کی وجہ سے ریٹ اس نے بڑے مناسب، کم سے مراد باقیوں کی نہیں ہے، اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے، باقیوں میں تو لفٹ بھی نہیں لگی ہوئی ہے جو اس کو، لیکن 2-4 چیزیں جیسے اس کے روم کی یعنی کچن نہیں ہے، یعنی کچن ہے لیکن اس حوالے سے نہیں ہے کہ ریسٹورنٹ نہیں ہے، اور نارمل کچن ہے، آپ وہاں پہ کھانا پینا اپنا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ دن 2 بجے تک گرم اویلیبل ہوتا ہے،
میں نے بات کی ان کے آنر سے کہ ساروں کے ساتھ انسٹنٹ گیزر اگر لگا دے پھر تو سارا دن گرم پانی مل سکتا ہے. تو اگر یہ 2-4 چیزیں اور بہتر ہو جائیں تو وہ 15,000 سے کم کمرہ نہیں ملے گا. لیکن فی الحال وہاں پر جو روم اویلیبل ہے ہمارے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ ریٹ 9,500. ماسٹر بیڈ ہے 3 بیڈ کا انہوں نے دیا ہے 10,500 میں، اور 4 بیڈ کا جناب 12,500 میں، اور 5 بیڈ کا 14,500 میں، جبکہ وہ ان کے ریٹس اپنے وہاں پہ زیادہ ہیں. یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائز پٹواری بٹیک ٹی وی کے لیے ہیں. تو جو دوست بھی وہاں جانا چاہیں میرا نمبر 031352222404 ہے. بڑا اچھا صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہوٹل ہے. اس کی میں کچھ کلپس بھی یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ ہوٹل کیسا ہے، اور وہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں اور ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو بکنگ، لیکن ایڈوانس بکنگ کرانی ہوگی. کچھ دوستوں نے پہلے رابطہ کیا، بکنگ کے لیے نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو صاحب تھے ان کا ہمیں واٹس ایپ نمبر نہیں مل رہا تھا، دوسرا نمبر لگ نہیں رہا تھا. تو انشاءاللہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی کل پرسوں سے، اور اویلیبلٹی کے حساب سے پھر ہم بکنگ اس کی شروع کر دیں گے دبئی پیلس کی. باقی اخلاق بھائی کا نمبر موجود ہے اسکرین پر، انہوں نے بھیجا ہے، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو ناران میں ہوٹل جیپ ٹور سب کچھ کرا سکتے ہیں. آپ ان سے بھی رابطہ کریں، بلکہ ان کا اپنا چینل بھی ہے، اس پہ بھی آپ جائیں اور ان کی لیٹسٹ اپڈیٹس وہاں دیکھا کریں. اخلاق خان سواتی نام ہے ان کا. یہ اسی جگہ موجود ہوتے ہیں جیسے ناران انٹر ہوں تو بالکل ہی خان پیلس ہوٹل ہے، وہاں پر انہوں نے کمرہ لے رکھا ہے، وہاں پہ موجود ہے. اور آپ ان سے ہوٹل بکنگ وغیرہ اور ٹرپ بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.